الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 سبجیکٹ اردو، ٹاپک کشمیر کے دلکش باغات۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کشمیر کے دلکش باغات پہ ہے۔ پہلے ہم کچھ الفاظ کے معنی لکھیں گے، جیسے مسرت۔ مسرت کا معنی ہے خوشی۔ معلومات، معلومات کا معنی ہے جانکاری۔ آگے ہے حسین و جمیل۔ حسین و جمیل، حسین و جمیل کا معنی ہے بہت ہی خوبصورت۔ آگے ہے فرحت بخش۔ فرحت بخش کا معنی ہے خوشی دینے والا۔ آگے ہے کیفیت۔ کیفیت کا معنی ہے حالت۔ اب تھوڑا سا ہم کشمیر کے دلکش باغات کے بارے میں پڑھیں گے۔ کشمیر کے دلکش باغات۔ بچوں، اوپر دی ہوئی تصویر میں جس باغات کی تصویر ہے وہ ہے باٹنیکل گارڈن۔ یہ بھی کشمیر کا دلکش باغات میں سے ایک باغات ہے۔ یہاں ایک خط ہے جو ایک دوست دوسرے دوست کو لکھ رہا ہے۔ یہاں جگہ کا ایڈریس ہے قاضی گنڈ، 30 مئی 2012۔ پیارے دوست نوید، تمہارا پیار بھرا خط ملا، شکریہ۔ یہ جان کر مسرت ہوئی کہ کشمیر کی 2 بڑی جھیلوں یعنی وولر اور ڈل کے معلومات میں نے تمہیں پہلے خط میں لکھ بھیجی تھیں، وہ تمہیں پسند آئیں۔ تم یہاں آئے تو ان 2 مشہور جھیلوں کا خود نظارہ کرتے۔ اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے۔ ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں؟ میں طرح طرح کے پھلوں کے رنگ بتا سکتا ہوں، لیکن ان کی خوشبو تمہیں کیسے سنگھاؤں؟ سبزے کے تختوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن ان کی مخمل فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے محسوس کراؤں؟ چناروں کی گھنی چھاؤں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں، لیکن اس کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے پہنچاؤں؟ پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں، تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تمہیں کچھ راحت محسوس کر سکو۔ بچوں، یہ ایک دوست دوسرے دوست کو خط لکھ رہا ہے۔ یہ اس میں لکھ رہا ہے کہ پہلے جو 2 جھیلوں کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، وہ 2 جھیلیں جو ہیں یعنی وولر اور ڈل ہے، اس کے بارے میں دوست کہتا ہے دوسرے دوست کو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، لیکن آج کے خط میں یہ کچھ ایسے باغاتوں کا ذکر کرتا ہے جو کشمیر کے خوبصورت باغات ہیں۔ تو یہاں پہ خط میں لکھ رہا ہے کہ اگر تم یہاں پہ آتے، خود ان جھیلوں کا اور باغات کا نظارہ کرتے، تو ان باغاتوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ دوست کہتا ہے کہ خوبصورتی جو باغوں کی ہے یہ بیان سے باہر ہے۔ وہ الفاظ میں کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں؟ یعنی میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں۔ میں طرح طرح کے رنگ بتا سکتا، لیکن ان کی خوشبو تمہیں کیسے؟ یعنی پھلوں کے، ان باغوں کے میں آپ کو صرف رنگ بتا سکتا ہوں، لیکن ان کی خوشبو تمہیں نہیں سنگھا سکتا۔ سبزے کے تختوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن ان کی مخمل فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے بتاؤں؟ یعنی ان کے سبزے جو ہیں ان کے میں رنگ بتا سکتا ہوں کہ کس قسم کا سبزہ ہے، لیکن جو یہاں پہ ننگے پاؤں چلے گا تو اس کو جو یہاں پہ فراخت محسوس ہوگی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ چناروں گھنی چھاؤں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں، لیکن اس کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے بچاؤں؟ یعنی
چنار جو ہے ان کی تصویر ہی آپ کو کھینچ کے دکھا سکتا ہوں، لیکن ان کی ٹھنڈک جو چنار کے درختوں سے آتی ہے وہ میں آپ کو کیسے محسوس کراؤں۔ تو یہ ہے ایک دوست کو دوسرے دوست کا خط۔ تو اس میں آگے بھی کئی باغات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے مشہور باغات ہیں شالیمار، نشاط باغ، چشمہ شاہی۔ تو ان باغات کے بارے میں ہم بھی آگے ایک ایک حصہ کر کے اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ دوست دوسرے دوست کو خط میں کس کس باغات کا ذکر کرتا ہے۔